بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب کی نظریں لگی ہیں جنید اکبر کی طرف کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ 8 فروری کو تحریک انصاف کس طرح کا احتجاج کرتی ہے اور ثوابی جلسے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے سب مختلف ہوگا۔ جنید اکبر پہلے کہہ چکے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا اداروں سے رابطے میں ہوتی تھی ہماری لیڈرشپ، اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ایسا احتجاج ہوگا جب ہم نکلیں گے کہ ماضی میں نہیں ہوا ہوگا۔ ابھی صرف تحریک انصاف اکیلی نظر نہیں آ رہی، اب وکلاء بھی ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ 10 فروری کو انہوں نے بھی مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ ابھی جنید اکبر صاحب سے سوال ہوا کہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اگر آپ نکلیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو 26 نومبر کو ہوا۔ اب اس پر جنید اکبر کا جواب سنیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا گولیاں چلیں گی، اب ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ جنید اکبر کا کہنا ہے کہ اگر 26 نومبر جیسے حالات پیدا کیے گئے تو پھر وہی ہم ایکشن لیں گے۔ وزیر داخلہ صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کی بات کرے، جس طرح پرامن لوگوں پہ اس نے گولیاں چلائی اور جس طرح ایک جو ہے جمہوری ملک میں اس کی روایات نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ اس کے لیے میں تو اس کی مذمت کر سکتا ہوں کہ اس کی ایک بات اس نے جو کی ہے کہ جو ہمارے پرامن لوگ جو شہید بھی ہوئے، جو زخمی بھی ہوئے، ریاست میں اس طرح اچھا ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہی وہ مومنٹم ہے جو پہلے بھی تحریک انصاف بنا چکی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی اب نہیں احتجاج ہو سکتا، یہ پہلے بھی یہی کہا گیا تھا اور 2 دفعہ تحریک انصاف تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ فرق اب اس دفعہ ہے گنڈا پور صاحب کا۔ علی امین گنڈا پور اس دفعہ لیڈ نہیں کر رہے، اس دفعہ لیڈ کریں گے خیبر پختونخوا PTI کے صدر، یعنی اب نئے صدر علی امین گنڈا پور کی جگہ جنید اکبر۔ دہشت گردی کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ملتی تھی جس طرح انہوں نے ہمارے سیاسی ورکر کے ساتھ کیا۔ تو میں اس کو یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے آپ کو لانے والے لوگ دونوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 26 نومبر کو ہماری آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اتنے حد تک گر جائیں گے، کیونکہ ہم پھر بھی اختلاف تھا لیکن اس حد تک امید نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اگر خان صاحب نے حکم دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے اور اس تیاری کے ساتھ آئیں گے کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس دفعہ ہم گولیاں بھی چل سکتی ہیں، کیونکہ پہلے اس دفعہ ہم اگر آئیں گے تو اس تیاری کے ساتھ آئیں گے، اس سوچ کے ساتھ آئیں گے کہ ہم پر گولیاں بھی چل سکتی ہیں۔ پہلے ہمارا نہیں خیال تھا، ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ ہوگا۔ ہمیں امید نہیں تھی، اس دفعہ ہمیں امید ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی اور آپ کے لانے والوں کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، اس کے عہدیدار اس طرح کے ہتھکنڈوں سے ڈرنے والے یا اس طرح انویسٹمنٹ سے ڈرنے والے۔ پہلے بھی آپ نے کہا تک نہیں آ سکتے، ہم نے آ کے دکھا دیا۔ پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے نہیں آ سکتے، ہم نے آ کر دکھا دیا۔ دوبارہ اس طرح جب خان حکم دے گا انشاءاللہ تعالیٰ نہ خان کو مایوس کریں گے اور نہ ہمارے لوگ عوام میں نہ مایوس کریں گے، پاکستان تحریک نہ خان کو مایوس کریں گے نہ عوام کو مایوس کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کا خان نے دوبارہ ہمیں کہا، لیکن اس دفعہ ہماری اسٹریٹجی ہم لے کے اس کی بھی بات ہو رہی، اس کے علاوہ بھی مختلف آپشن ہیں، مختلف اسٹریٹجی پر ہم ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا، وہ قیادت فائنل تو ابھی آپشن پر غور ہو رہا ہے، جو عمران خان حکم دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ حامد میر صاحب 26 نومبر کے واقعے کے حوالے سے بھی وائس آف امریکہ کو انٹرویو دے چکے اور آج تک وائس آف امریکہ کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ہے، وائس آف امریکہ اردو سروس کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا انٹرویو ہے حامد میر صاحب کا۔ ملینز میں اس کے ویوز آئے اور انہوں نے کہا جی میں نے خود دیکھا، گولیاں چلی ہیں، یہ سب کچھ ہوا، میں تو وٹنس ہوں، یہ سب باتیں حامد میر صاحب نے کی۔ اب ایک دفعہ پھر حامد میر صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے ان سے بات کرتے ہوئے تو آڑے ہاتھوں لیا حکومت کو، اور ایسے لگتا ہے کہ حامد میر صاحب از ناٹ کمنگ سلو۔ انہوں نے اپنی تمام توپوں کا رخ موجودہ نظام، موجودہ سیٹ اپ کے طرف رکھا ہوا ہے۔ اور اب سنیے کہ وہ ایک ایک بات کا کس طرح سے جواب دے رہے ہیں۔ اگر سامنے سے فائز عیسیٰ قاضی صاحب آ رہے ہیں، میں زور سے کہوں گا کہ آئین اور قانون کے لیے یہ ارشاد بھٹی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا جتنے آپ سب۔ سوال کیا کہ اگر قاضی فائز صاحب سامنے سے آ رہے ہوں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ارشاد بھٹی نے سوال کیا تو کہا کہ میں کہوں گا کہ آپ سے زیادہ بڑا خطرہ کوئی نہیں آئین اور قانون کے لیے، آپ نے جتنی تباہی کی ہے آج تک کسی نے نہیں کی۔ فیصلہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو سوشل میڈیا پر بے نقاب نہ ہے، وہ ہاتھ میں بندوق لے کے آتے ہیں کہ تمہیں گولی مار دیں گے، خبردار تم نے ہماری شان میں گستاخی کی۔ اس وقت چھپر مارتے تھے، اب گولیاں مارتے ہیں جیل میں۔ اچھا یہ کہا کہ PK ایکٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سوشل میڈیا پر تم بے نقاب کرتے ہو، ہمیں ایسی کی تیسی تمہاری، اس کے لیے جناب سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے PK ایکٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے خلاف بھی حامد میر صاحب کھڑے ہیں۔ عمران خان کی جیل کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ کو اندازہ تھا کہ عمران خان اس طرح جیل کاٹ لے گا، تو آپ کو یقین تھا؟ تو حامد میر صاحب نے کہا نہیں مجھے نہیں لگتا تھا۔
عمران خان ہے آج کل، آپ کو یقین تھا عمران خان جیل کاٹ لے گا اس بہادری سے یا اس ہمت سے؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ عمران خان اتنی بہادری سے جیل کاٹے گا، مجھے اندازہ نہیں تھا، یقین نہیں تھا کہ عمران خان اس بہادری سے جیل کاٹے گا۔ پھر محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، آخر میں ذرا سنیے گا۔ ایک تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر وہ خواب میں نظر آئے تو کیا کہیں گے انہیں؟ حامد میر نے کہا جی میں ان کو کہوں گا آپ یہاں نہیں گے، آپ کو گرفتار کر لیں گے، سوچیے ذرا۔ اور شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، ڈس اپوائنٹمنٹ قرار دیا ان کو۔ اس نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، پتا چلا کہ ان کو قتل کیا گیا۔ آصف زرداری اللہ ان کو صحت، بلاول بھٹو ہوپ فار دا بیسٹ، مریم نواز، آصف زرداری اللہ ان کو صحت دے، بلاول بھٹو ہوپ فار دا بیسٹ۔ اب مریم صاحبہ کے بارے میں کہا ہے ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی، نواز شریف شہباز شریف، شہباز شریف تو بگ ڈس اپوائنٹمنٹ۔ اور اب آخر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر خواب میں آئیں تو کیا کہیں گے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو؟ حامد میر ابھی آپ کے خواب میں ہیں تو کیا کہیں گے؟ قائد اعظم سے کہوں گا کہ قائد اعظم پلیز پاکستان مت آئیے گا، یہ گرفتار کر، قائد اعظم کو قائد اعظم پلیز پاکستان مت آئیے گا، یہ آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ سوچیے ذرا، یہ حالات ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ حالیہ ٹویٹ حامد میر کی دیکھیے، بھارتی حکومت نے 1 لاکھ ماہانہ کمانے والوں کو ٹیکس سے استثناء دے کر مڈل کلاس کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے، جس کا سب سے زیادہ فائدہ تنخواہ دار طبقے کو ہوگا۔ پاکستان میں بھی مڈل کلاس اور خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنی چاہیے۔ یہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ تو اپنی بات کر دیتے ہیں، لیکن انہی کو تو نچوڑنا ہے۔ ریلیف تو ہے، 300% اضافہ کر دیا ہے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ میں، 5 لاکھ سے زیادہ بڑھا دی ہے، وہاں جناب یہ کام ہو رہا ہے۔ اب حالیہ کالم دیکھیے حامد میر صاحب کا، مارشل لاء کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ کے سارے مارشل لاء گنائے ہیں، ان میں کیا کیا ہوتا رہا اور اس کی بات کی ہے، اور پھر بتاتے ہیں کہ شاید یہ جو دور ہے یہ سارے مارشل لاء سے بدترین دور ہے۔ آخر میں انہوں نے جو موازنہ کیا ہے یا بات کی ہے وہ سنیے، اور لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے دور میں سیاسی اجتماعات اور مظاہروں پر پابندی لگانے کے لیے قانون کا مسودہ بنایا گیا، لیکن یہ قانون اسمبلی میں نہ لایا جا سکا۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم کر کے صدارتی آرڈیننس لایا گیا، لیکن یہ آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا۔ شہباز شریف حکومت نے سیاسی اجتماعات پر پابندی کے قانون کو پبلک آرڈر 2024 کے نام سے پارلیمنٹ سے منظور کرا لیا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کو بھی منظور کرا لیا گیا۔ فوجی عدالتیں پہلے سے موجود ہیں، اب پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتیں بھی بنیں گی اور حکومت کے ناقدین کو ان عدالتوں سے سزائیں ملیں گی۔ مارشل لاء کا اعلان کیے بغیر مارشل لاء لگانے کی جس ڈاکٹرائن پر جنرل باجوہ عمل کر رہے تھے، اسے شہباز شریف کی حکومت نے چرا لیا ہے۔ اب ہم حکومت کی اجازت کے بغیر اسلام آباد میں سنجانی کے سوا کسی اور جگہ سیاسی اجتماع نہیں کر سکتے، اور سوشل میڈیا پر تنقید کریں گے تو فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں خصوصی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے۔ یہ مارشل لاء نہیں تو کیا ہے؟ شہباز شریف حکومت اپنے اقدامات سے بہت جلد ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر دے گی کہ ان کی حکومت جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومتوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ ماضی کے ڈکٹیٹروں نے فوجی وردی پہن کر جمہوریت کو قتل کیا، لیکن آج کے پاکستان میں جمہوریت کو قتل کرنے کے لیے فوجی وردی پہننے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کام کے لیے اب سیاست دانوں کے ذریعے پارلیمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کالم ہے جو چھپا ہے جناب جنگ اخبار میں، حامد میر صاحب کا جیو کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ مارشل لاء کیا ہوتا ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔